السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ براڈ شیٹ کا معاملہ لگتا تھا کہ شاید دب جائے گا، لیکن سیاسی بیان بازی اس کو ابھی تک الائیو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ زندہ اس لیے ہے کہ دونوں سائیڈیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا حکومتی سائیڈ ہو، اس پر کھل کے بیان بازی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اس پر اور نے کہا سب سے پہلے پینما پیپرز نے ایکسپوز کیا تھا اس ملک کی اشرافیہ کو، اب براڈ شیٹ کے ریولیشنز نے یا جو وہ سامنے لائے ہیں وہ اس جو ہماری رولنگ ایلیٹ تھی اس کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کو مزید ایکسپوز کیا ہے۔ یہ اب انتقام یا سیاسی انتقام کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ وہی ہیں جو پچھلے 24 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پروگرس کی جو سب سے بڑی اس کو خطرہ ہے یا جو تھریٹ ہے اس کے سامنے، وہ یہ ایلیٹس ہیں جو پاور میں آتی ہیں اور کرپشن کرتی ہیں، یہ منی لانڈرنگ کرتی ہیں تاکہ اپنے ال گاٹن جو گینز ہیں، جو پیسے بنائے ہیں، ان کو باہر چھپا کے رکھ سکیں تاکہ پاکستان میں ڈومیسٹک پرسیکیوشن سے یا پروسیکیوشن سے بچ سکیں۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ then they use their political clout to get NROs، پھر وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ NRO لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، لوٹ اور پلنڈر کرتے ہیں۔ یہ بات کی عمران خان صاحب نے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کا جواب دیا کل، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ اس کو قدرت کا جواب کہہ چکی، انہوں نے اس کو اپنی فتح قرار دیا تھا جو ایکسپوزے آیا تھا، اس کو ایکسپوزے کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، کیا یہ کو بہت بڑی ریولیشن ہے جو براڈ شیٹ کا جو مالک ہے مساوی انہوں نے کی ہے۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کو حکومتی نااہلی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کسی نے اس کو پیسے نہیں دیے، ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو اتنے پیسے دے دیے گئے ان کی جانب سے۔ دونوں سائڈیں اس کو اپنی فتح بتا رہی ہیں اور دوسرے کی شکست بتا رہی ہیں۔ اسی پہ بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں پروگرام اس ایشو سے۔ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز موجود ہے، بہت شکریہ۔ فاروق حبیب صاحب تحریک کے میں نے بہت شکریہ آپ کا۔ جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ میاں صاحب۔ اور سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اجازت دیں میں مسلم لیگ نون سے شروع کرتا ہوں، ذرا ان کا موقف پہلے لے لیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب، اس کو دونوں سائڈیں اپنی اپنی فتح قرار دے رہی ہیں، کیا واقعی اس کے اوپر بیان بازی اتنا سیریس معاملہ ہے بھی؟ شکریہ کاشف عباسی صاحب۔ طاقتور لوگوں کی فتح ہوتی ہے، کبھی مظلوم کی یا زیر بار جو بندہ ہوتا ہے اس کی فتح نہیں ہوتی، اور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ حقائق چھپا کے زیادہ دیر تک کسی کو زیر تاب رکھ سکے۔ اب میں بڑا اچھا آپ نے اپنے انٹرویو میں جو بات کی ان کے ٹویٹ کے حوالے سے چیف ایگزیکٹو صاحب کے، تو کاشف عباسی صاحب یہ آپ بتائیں کہ پاناما میں کتنے لوگوں کا نام آیا تھا؟ 450 بندوں کا نام آیا تھا جی جی، اور مقصد ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا تھا، ٹارگٹ ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی ایک بندہ بتائیں جس کے خلاف یہ کیس چل رہا ہو یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہو۔ اسی طرح آج براڈ شیٹ کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ٹارگٹ پتہ نہیں اس میں سے اب کون ہوگا، فوکس اسی پہ آئے گا اور اپنا کام نکالیں گے اور اس کے بعد ہر چیز ٹھیک ہے۔ ٹھیک سر، میاں صاحب ایسے میں ایک بات اس پہ کہہ دوں، میں اپنے ہمارے جو دو تجزیہ نگار ہیں ان سے بھی یہ بات پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی الزام لگے، الزام کو اس حد تک ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آپ لوگ سیاستدان ہیں، آپ لوگ ہائی پروفائل لوگ ہیں، جس طرح اشرافیہ اس ملک کی حکمران رہے ہیں 2-3 دفعہ۔ یہ کہنا کہ جی میرا ہو گیا اس کا نہیں ہوا، یا اگر میرا کر رہے ہو اس کا کیوں نہیں کر رہے ہو، یہ آرگومنٹ نہیں۔ دیکھیں، آپ یہ ضرور کہیں کہ میرا کریں، میں اپنا جواب دوں گا، باقیوں کا بھی کریں۔ یہ آرگومنٹ تو ٹھیک بھی ہے اور سمجھ بھی آتا ہے، جیسے آپ گرفتاریوں اور نیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کرنا بالکل 100% کریں، اس کا بھی کریں، باقی جو لوگ حکومت میں بیٹھے اس کا بھی کریں۔ یہ کہنا جی ہمارا کیوں کرتے ہو اگر اس کا نہیں کرتے، یہ آرگومنٹ غلط ہے۔ ایک سیکنڈ کاشف، اگر آپ رک جائیں، مجھے اتنی اجازت دے دیں، میں براڈ شیٹ کے حوالے سے بات نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاناما میں ہمارا جو کچھ حشر کیا جانا تھا، مقصود تھا، ہمارا ہو گیا نا۔ اب 6 سال بعد بھی مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں پوچھ سکوں کہ میرا آپ نے کر لیا، باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہ تو مجھے اجازت دیں۔
اتنی سر یہ تو مجھے پہلے دن سے آزادی پوچھ دی۔ رہے ہیں آپ لوگ، مسئلہ یہ جو اس وقت بھی پوچھ رہے ہیں جب آپ کی اچھا، 6 حکومت سال تھی، بعد شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی آپ یہ کہتے تھے، ہمارا پوچھا باقی کیوں نہیں کہا جاتا تھا جی حکومت آپ کی ہے، 400 لوگ ہیں، پکڑ لیں ساروں با کو۔ اختیار نہیں تھے نا یار، ہم با اختیار اچھا اختیار نہیں تھے۔ ٹھیک۔ اسی طرح فارن فنڈنگ کیس جو ہے 6 سال سے پڑا ہوا ہے، آج تو چیف ایگزیکٹو کوئی اور ہے نا، آج تو خاقان عباسی نہیں ہے، تو پھر یہ فارن فنڈنگ کیس کیوں پڑا ہوا ہے بھائی؟ ٹھیک، بتائے کوئی۔ میں ذرا بخاری صاحب سے ادھر سے، بخاری صاحب ایک تو اس آرگومنٹ کے بارے میں کہ ہمیں کیوں پکڑتے، ہمیں پکڑتے ان کو کسی اور کو نہیں پکڑا، لارجلی آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ باقیوں کا کیا ہوا، مجھے کیوں پکڑا اس کو کیوں نہیں پکڑا، واٹ اباؤٹزم جو ہماری پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ دوسرا آپ براڈ شیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو، کیونکہ اگین اگر اجازت دیں آئی گیو یو مائی 2 cents، اس میں صرف جو براڈ شیٹ کا جو انٹرویو آیا مساوی صاحب کا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے رشوت آفر کی گئی، ایک ایسی چیز ہے جس کو بھی چیک ہونا ہے۔ اس کے علاوہ میاں صاحب کا خیال تھا یا مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ ہمیں عدالت نے بری کر دیا، انہوں نے کہا نہیں کیا، جو دونوں چیزیں لارجلی ابھی ثابت ہونی باقی ہیں۔ ایک چیز تو ہے کہ عدالت نے بری نہیں کیا، اس میں تو سب ثابت نہیں ہونا، لیکن کیا کسی نے رشوت آفر کی، وہ تو سمپل چیز ہے، ڈیفامیشن لا سوٹ فائل کر دیں مسلم لیگ نون ان کے خلاف برطانیہ میں۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف عباسی، بہت دنوں کے بعد آپ نے یاد کیا مجھے۔ یہ جو براڈ شیٹ کا ایشو ہے یہ بھی بالکل پاناما کی طرح سے اسی طرح سے ہائپ پکڑے گا، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی طرف سے بیٹل آف ورڈز جو ہے وہ جاری رہے گی کیا جس وقت جاری ہے، اور یہ چلتی رہے گی میرے خیال سے۔ براڈ شیٹ نے جہاں نواز شریف کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور جو الزام لگایا انہوں نے کہ مجھے رشوت آفر کی گئی، بالکل ٹھیک ہے، اس کو پروب ہونا چاہیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اس نے یہ نیب کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اس نے کہا نیب نے پہلے ہمیں کہا ایک بندے کے خلاف ساری انکوائری کر کے دیں، پھر 100 بندوں کی لسٹ دی، پھر ایک ایک کر کے ان سارے بندوں کو باہر نکال دیا، اس پر پتہ نہیں کیوں بات نہیں ہو رہی ہے، بڑی حیران کن بات ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ایک عامر نے یہ کیا، پھر شہزاد اکبر کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا، شرارت کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ عمران خان کے کہنے پر اگر نیگوشیٹ کرنے گئے تھے تو کیا مینڈیٹ تھا ان کے پاس، کیا انہوں نے کیا۔ یہ جو ہم بیچ میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں اس سے سارا معاملہ گڑبڑا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں میرے خیال سے کورٹ کا فیصلہ پبلک کر دوں گا اگر انہوں نے غلط بیانی کی، تو یہ شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کہا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے سر، وہ بھٹی صاحب کہتے ہیں جھوٹ کی بات نہیں کی، میں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ اگر شہزاد اکبر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اگر انہوں نے خود نہ کیا تو میں جو فیصلہ ہے کورٹ کا وہ پبلک کر دوں گا جو کمپنی کے حق میں آئے۔ ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے سارے حوالوں پر گفتگو ہونی چاہیے۔ سر لیکن چلیں آپ جس حوالے پہ ایک آپ اس کو سیریس لیتے ہیں، پہلا سوال بریف جواب سر بخاری صاحب۔ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح سے نان سیریسلی پاناما کو بھی لیا تھا، بعد میں ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو گیا، چاہے الزام کچھ تھا، ڈسکوالیفیکیشن کاہے پر بھی ہوئی۔ براڈ شیٹ ہے یہ، میرے خیال سے ایک اور سیریس سر آپ نے پاناما کو نان سیریس لیا تھا بخاری صاحب؟ لینا پڑے نہیں، میں نان سیریس لینے کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پاناما کی جو ہائپ شروع ہوئی تھی اس کے بعد حکومت نے اس کو نان سیریس لیا کہ ایک بندے کو پک اینڈ چوز کر کے ایسی تیسی کر دی، باقی سارے غائب۔ تو یہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ سر ایک بندہ جواب دے دیتا سارے 450 بچ جاتے نا جی، مسئلہ یہ ہے بخاری صاحب، یہ تو کہنا کہ جی 450 غائب، ایک بندہ جواب دیتا 450 کے 450 بچ جاتے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں سر، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ سر، مسئلہ یہ ہے آپ باہر بھی جائیں گے نا، اتنا ریسورس دنیا کے کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ ہر انسان کو، ہائی پروفائل لوگوں کو پروب کیا جاتا، اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اگزامپل سیٹ ہوں، اور اگزامپلز ایسی سیٹ ہوں کہ تاکہ میسج بھیجا۔ کاشف براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی بڑے بڑے نام آ رہے ہیں اس کے اندر، انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا ہے، انہوں نے نیب کے چیفز کے بارے میں بات کی ہے، انہوں نے شہزاد اکبر کے بارے میں بات کی ہے، جو صبح سے شام تک بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، تو ان سب کے اوپر بھی ہونی چاہیے نا، پھر سنگل آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، دیٹس دا ہول پرابلم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ ہاں لیکن سر میں معافی چاہتا ہوں بٹی صاحب سے پوچھتا ہوں، بٹی صاحب میں نے جب یہ جو سارا کچھ دیکھا نا، جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایک اور نئی کوئی ایکسپوز چیز ہو گئی ہے، اس پہ کوئی ایکسپوز تو کچھ نہیں ہوا، اس میں کوئی نئی چیز میرے سامنے تو نہیں۔ I mean if you tell me کہ دیکھو میاں صاحب پر اپارٹمنٹ کے اوپر تو نائل تو نہیں ہوئے لیکن سزا ہو گئی، سو پینما یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں اٹس نتھنگ، سزا ہو گئی نا اس کے اوپر، اور اسی وجہ سے ہوئی کہ منی ٹریل نہیں۔ جو رشوت کی بات ہے، رشوت ابھی ثابت ہونا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے، کیونکہ وہ بھانجا نہیں ہے، وہ جرمنی کا پریزیڈنٹ تھا، وہ کہاں ہے، وہ کس طرح گیا، اور اس کے لیے مسلم لیگ کو کورٹ میں جانا چاہیے، ورنہ یہ
पेंट हाउस पायरेट्स, 23 पेंट हाउसेज वगैरह वगैरह, ये चीजें तो पहले से मार्केट में। इसने ऐसा मार्केट में क्या डाला है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम विंडिकेट हो गए, हमारा तो मौका पे दोबारा साबित हो। पहली बात तो ये है कि वो जो दोनों मोहतरम साहिबान ने बात की ना कि 450 लोग, बिल्कुल 450 का पैनामा का होना चाहिए, उनके भी होने चाहिए, लेकिन इन 450 में से एक बंदा था जो 3 दफा का वजीर आजम था, एक बंदा था जिसने पहले आके असम्बली में कहा कि ये हैं वो जराए, एक बंदा था जिसने कहा मुझे छोड़ें, मेरे बच्चों पर इल्जाम लगा, मैं घर चला जाऊंगा। 3 झूठी तकरीरें एक बंदे ने की, और फिर कतरी खत, फिर ट्रस्ट जाली ट्रस्ट डीड, फिर उसके बाद कैलबरी फाउंड, फिर उसके बाद इत्तेसाब अदालत को पकड़ाना, फिर सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाइयाँ, फिर फौज पे चढ़ाइयाँ, फिर कुटपुतली, फिर आते हुए पीछे से लिखे हुए फैसले, फिर हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं, फिर मेरे असास से ज़राए आमदन से ज्यादा तो तुम्हें क्या। ये एक बंदा कह रहा था, और मुझे 450 से गरज है, मगर ये बंदा मेरी किस्मत का मालिक था, मेरा मुल्क चला रहा था। तीसरी मरतबा जब भी कोई नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करते हैं ना, सारे कहते हैं यार 3 दफा का वजीर आजम, खुदा का खौफ करो। क्या उतनी बड़ी जिम्मेदारी इखलाकियात 3 दफा के वजीर आजम पे नहीं होती? नंबर 2, नवाज शरीफ झूठे हैं, ये कौन कह रहा है? मुसावी झूठ बोला है उन्होंने, वो बेगुनाह नहीं है। नवाज शरीफ के भांजे या भतीजे अंजुम डार ने मुझे रिश्वत की $25 मिलियन की ऑफर की। नवाज शरीफ की सिर्फ लंदन में नहीं, पूरे दुनिया में जायदादें मौजूद है। हाँ, लेकिन उसका जायदाद का कोई नंबर देना पड़ेगा। नहीं, मैं ये लूज बाले हैं, फुल टास बाले हैं मेरे 3 दफा के वजीर आजम को। लंदन में ही वो बैठे हुए, उनके पास पूरी वकला बिरादरी। आपका बहुत अच्छा आपका पॉइंट है जो प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्राम में भी आपने कहा कि सब या तो पेंट हाउस बैरी कजाक की तरह हम भी छुप छुपा जाए, मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे, या इस तरह कर लें, या फिर अदालत में जाएं। इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये रिश्वत की ऑफर की, नवाज शरीफ ने तहकीकात रुकवाने की कोशिश की, नवाज शरीफ झूठ बोलते रहे, एक और बंदे ने बाहर से आके कह दिया। और दूसरी बात ये है कि ये जिस चीज की तहकीकात फर्ज करें वो एवनफील्ड की तहकीकात रुकवा रहे थे, उस पर तो सजा भी हो चुकी है। नहीं, इसमें नया क्या है? नहीं, सजा हो चुकी है, लेकिन एक बंदे ने कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है, यानी ये चंद अपार्टमेंट्स, ये सारा कुछ, ये सारा बच्चों, वो कहते हैं पूरी दुनिया में आपकी जायदाद है। सर, एवनफील्ड अपार्टमेंट ब्रॉडशीट ने तो नहीं बताया। हाँ, आप 95, 96, 7, 8, इसको आप इस तरह पीपल्स पार्टी निकाल लें। पीपल्स पार्टी ने उस एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर मुजाहरे किए हुए हैं। अच्छा, आपको पता है इस बात का? हाँ, पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे किए हुए हैं। रहमान मलिक की वो, और वो आपको याद है बीबीसी की स्टोरियां वगैरह वगैरह, ये तो पुरानी 90s की कहानियां चल रही हैं। ब्रॉडशीट तो 2000 में इस पे हाँ, यानी ये सेकंड मोर लग गई ना, इस मोर को हटाएं। हाँ, मोर भाई, ये जो भाई झूठ बोला, यानी रिश्वत दी, ऑफर की। दूसरी बात, बयान को सर, ये बयान मैं कह रहा हूं इसको प्रूफ करें ना। साबित कैसे सर, मेरे ख्याल मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच्चे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये वक्त है बेहतरीन अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अदालत में। और दूसरा जो बुखारी साहब ने कहा, हम सही कह रहे हैं, जब परवेज मुशर्रफ साहब को सुप्रीम कोर्ट में 3 साल मिले हुए थे, उनका वक्त खत्म हो रहा था, वही फैसल साले याद जो मुजरम था या मुलजम था, वही वजीर बन गया, वही शेर पाव जिसके न्यू जर्सी में अकाउंट कर वही बन गए, वही एडमिरल मंसूर अल हक जो थे वो वीवीआईपी आ गए। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, $1 अरब किसके हैं? मेरे के बाद इनकी बारी है, जितनी बारी है तो अपनी बारी दिखा। नहीं, मुझे सुना है क्योंकि ताजर हैं या कोई टाइकून टाइप आदमी है, सुना। किस चीज का काम कारोबार करते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं। कुछ बनाते बनूते हैं या कोई बेचते हैं? नहीं ये पता नहीं, क्योंकि अभी मैं एक हथ के इज्जत का मुझ पे हो जाए, नानके पिंड वाला मेरा घुमरियां मारेगा। टंगा क्यों कांवरी है? शुक्र करे टांगे कांवरी $1 अरब है, और खलीजी मुल्क से आई है, और फिर उसके बाद वो कहीं गई कहाँ है, ये कहने मैं मरना है। अच्छा, कितने $1 अरब है जिसको ना शहजाद अकबर प्रूव करना चाहते हैं, ना उसको पुरानी हुकूमतें प्रूव करना चाहती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहती है। उन्होंने कहा, मैंने मुसावी ने कहा, मैंने हाई अलर्ट दिया, उसको दिलचस्पी नहीं थी उसके। वो पैसे थोड़े, कौन आदमी है जिसके बारे में सर पैसे थोड़े, सर $1 अरब कोई रकम है, पैसे थोड़े। ऐसा रोला नहीं है कि पैसे थोड़े नहीं, ऐसा रोला कि है कितने है, पता लग जाएगा सारी हुकूमतां दी लत्तां क्यों कम रही हैं। और आप भट्टी की लत्तां, तुसी भट्टी दी लत्तां ते आए हो, पूरे पिछे नहीं सारे नहीं कम रही हैं, और जिथे को हुकूमत दी लत्तां कम रही है, मैं ते नुमाना या पट्टी है। हां, सही कह रहे जनाब वाला, आप इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं, मैं फिर आपसे ही पूछूंगा इसमें नया क्या है? सर देखें, बात यह है इसमें नया क्या है। नया इसमें यह है कि नया तो इनका अपना झूठ पकड़ा गया है। अब मुझे आप ये बताएं कि मरियम साहिबा जो हैं वो इतनी अच्छी फुटबॉल की प्लेयर हैं कि अपनी डी में खुद गोल कर देती हैं।
سر جو نئی ٹویٹ آئی جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ الحمدللہ عدالت نے جو ہے وہ ایمن کے مکرو چہرے اور احتساب کی حقیقت آپ دیکھیں، ان کے مکرو چہرے اور احتساب کی حقیقت احتساب تو اب ان کا ہوگا انشاءاللہ. سن تو لیں الحمدللہ جو ایون فیلڈ کے محلات تھے وہ ہمارے لیجیٹیمیٹ ثابت ہو گئے. دوسری چیز نہیں کیا ہے. ارے یار ایک سیکنڈ، دوسری چیز نہیں کیسے کیا ثابت؟ اس کی اونرشپ نواز شریف فیملی نے مان لی، منی ٹریل نہیں دی، رسیدہ نہیں، عدالت نے سزا دے دی. اب اچھا کیا ایسا آ گیا؟ ایک منٹ اسی کے فیصلے کو، اس عدالت کا جو فیصلہ آیا، مجھے آپ یہ بتائیں آج سے پہلے براڈ شیٹ کتنا میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوا، یا براڈ شیٹ کو کتنے لوگ جانتے تھے، کتنے لوگوں کو علم تھا یہ کوئی ایجنسی ہائر ہوئی ہے؟ جب یہ فیصلہ آیا ان کی ٹویٹیں آئیں، انہوں نے خود معاملے کو چھالا. اچھا انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کوئی لندن کی عدالت نے ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے نل اینڈ وائڈ ہو گئے ہیں اور میاں صاحب سرخرو ہو گئے. تو آپ غلط بیانی کی بات کریں، وہ تو کاشف صاحب اللہ بھلا کرے آپ کا. نہیں ایک منٹ بھٹی صاحب، کاشف صاحب وہ تو اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ انگلش کا ترجمہ اردو میں بڑا اچھا کرتے ہیں. وہ ان کو لیٹ سمجھ آئی ہے کہ یہ ٹویٹیں بھی غلط ہو گئی ہیں، اب یہ ٹویٹیں ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہیں، یہ ٹویٹیں واپس بھی لی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیے ہیں. اب جو مٹھائی کھائی ہوئی ہے وہ نگلنا، ہضم کرنا مشکل ہوئی ہے. بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے ہمارے خلاف انتقام ہو رہا ہے، وہ ہم نے انتقام کر رہے ہیں. اسحاق ڈار آپ کی حکومت میں بھاگے، سلمان شہباز آپ کی حکومت میں بھاگے. نئی چیز کیا ہے؟ نئی چیز یہی ہے نا، نویں جھوٹ آ گئے نے، نواز. اب پھر آپ اس کو جھوٹوں کی داستان آگے بڑھ رہی ہے. برطانوی عدالت نے براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان مقدمے میں میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، انصاف کا بول بالا ہوا، اللہ کا نظام ہمیں بری کر رہا ہے. برطانوی ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف ہونے والی نا انصافیوں کو جواب دے دیا، اور مریم نواز براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈھونڈنے کے لیے 2 کروڑ نواز شریف کے خلاف مقدمات 87 لاکھ ڈالر ادا کی، پھر نااہلی کے لیے اقامے اور سزا کے لیے جج جرچند ملک کا سہارا لینا پڑا. آج الحمدللہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس کی اصل حقیقت بھی سامنے آ گئی. نواز شریف کی صداقت و امانت کی گواہی قدرت دے رہی، یہ نیا چیز نہیں ہے. اچھے کھلاڑی ہیں، اپنے گول کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پالیٹکس ہے نا وہ کچھ اسی قسم کی ہے. یہ آیا موسوی صاحب کا انٹرویو، مساوی صاحب جو بھی ہیں ان کا، مریم بی بی کا، ہمارا موقف درست ثابت ہو گیا، حکومت کہہ رہی ہے ہمارا موقف درست ثابت ہو گیا. ایک ایسی چیز جس میں بار بار کہہ رہا ہوں کچھ نیا نہیں ہے، یہ قدرت نے کیسے ونڈیکیٹ کیا؟ اب جب آپ اس طرح کی چیزوں کو کریں گے تو یہ پولیٹیکلی لائیو رہتے ہیں. پھر جب آپ کی طرف سے بیان آئے گا، ان کی طرف سے بیان آئے گا، گورنمنٹ کہتی ہے ہم ونڈیکیٹ ہو گئے، آپ کہتے ہیں ہم ونڈیکیٹ ہو گئے. کاشف شکریہ دوبارہ سے. آپ نے جو سوال کیے ارشاد بھٹی صاحب سے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا بچ گیا. مگر میں آپ سے یہ دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ کیا براڈ شیٹ جو ایک کمپنی ہے، برطانوی صحافی ہے، جو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ، میں اللہ معاف کرے، کوئی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ درست ہے، ہم اپنے لوگوں پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. پاکستان کا صحافی کوئی اس طرح بات کرے، ایک دن بات ہوتی ہے اگلے دن ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ انگریز صحافی جو ہے اس پہ ہم اتنا 3-4 دن سے ایک چیز آپ کو بتا دوں میاں صاحب، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. فرض کریں میں باہر نکل کے کہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اتنی کرپشن کی، 6 ارب ڈالر ان کے کسی اکاؤنٹ میں پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ میرے پہ ایک الزام بھی لگائیں گے، دوسرا بھی لگائیں گے، آپ تیسرا بھی لگائیں گے، جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا عدالتوں پہ بھی وغیرہ وغیرہ، اور گل گڈمڈ ہو جائے گی. برطانیہ کا نظام ایک بڑا سمپل نظام ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کا بڑا ایک آسان راستہ ہے جو صرف برطانیہ کے جیسے ملکوں میں سب سے زیادہ افیکٹو بھی ہے. اس کے خلاف ہتھے کی عزت کا دعویٰ کرو، ثابت کر کے میں نے تجھے کرپشن کی آفر کی، ثابت کر میں نے تجھے 25 ملین ڈالر آفر کی. سمپل سی بات. اگر جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مجھے یہ بتائیں کہ 10 ارب کا پہلے آج کے جو موجودہ چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مجھے رشوت کی آفر کی گئی، پاناما سے پیچھے ہٹنے کی شہباز شریف نے کی، عمران خان صاحب نے فرمایا، اور اس کے خلاف ہم نے سو کیا. سر وہ آپ نے ڈیفیمیشن کیا تھا نا ان کے خلاف، کیس ابھی بھی عدالت میں ہے نا، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے خلاف بھی کر دیں. یار بات تو سن لینا ایک سیکنڈ کاشف، میں یہی آپ کی خدمت
میں عرض کی کوشش کر رہا ہوں کہ بدنصیبی ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے بلیم گیم جو ہے اس کے سہارے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 سالوں میں جو آپ نے کرتوت کیے ہیں, براڈ شیٹ آپ اس سے کور مل جائے گا؟ آپ کو قطعاً نہیں ملے گا. آپ یہ سر یہ آپ سیاسی جواب دے رہے ہیں. میاں صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میاں شہباز شریف پر الزام لگا DFID سے پیسے چوری کرنے کا, زلزلے زدگان کے. سب نے کہا سر ڈیفامیشن فائل کر دیں, کیس ختم. اس دن جس دن میاں شہباز شریف صاحب عدالت گئے ہیں برطانیہ کی, اس دن سے آج دن تک مینشن بھی کوئی نہیں کر رہا کہ وہ کیس ہوا کوئی. کیوں؟ کیونکہ اب سب کو پتا کہ جو ہوگا عدالت میں ہوگا. پھر میری بات سن لیں, میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ کے اس پہ آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں, میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے, اس لیے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. پاناما میں ایک ان کو مثال بنا دیا گیا, لہٰذا باقی چھوڑ دیے گئے. اب براڈ شیٹ میں بے شمار لوگوں اور بھی ہو سکتے ہیں یا آئیں گے, 200 بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, مگر اس کو بھی چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو 3 دفعہ کا تھا, اس شخص کے لیے حوصلے سے اگر ارشاد بھٹی صاحب یہ بات سن لیں کہ اس شخص نے جب پاکستان کی خارجہ پالیسی چینج کی تو دوسرے ممالک نے جو اس میں رول ادا کیا, ارشاد بھٹی صاحب میں بہت آگے نہیں جانا چاہتا مگر آپ کی سمجھ میں ہیں چیزیں کہ کن کن ممالک میں اس سر اب یہ نہ کہیں کہ پینما لیگ سازش تھی بین الاقوامی. سر جانے دینا, کوئی خارجہ پالیسی کسی نے نہیں بدلی. 2 وزیر اعظم استعفے دے کے چلے گئے تھے دنیا کے. اور سر جانے دینا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں, سر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا ایک سیکنڈ, بخاری صاحب جو سازش کی گئی تھی وہ بھی سب کے سامنے. میں بخاری صاحب سے سوال پوچھتا ہوں اس پر. بخاری صاحب, اس وقت جوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, سر سادہ سا سوال ہے کاشف صاحب, سر معصومانہ سوال ہے. سر سو کریں, اتنے ڈیمیجز ملیں گے, اتنی وائٹ منی ملے گی, میاں صاحب آگئی کھرب پتی نے اور پلس ہو جائیں گے. بخاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل سازش سمپل میتھڈ ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں دیکھیں بڑی سمپل سی اس کو بریک ڈاؤن کر لیں. بریک ڈاؤن یہ ہے کہ 4 لنڈن کے اپارٹمنٹس ہیں. جب بھی پوچھا گیا کہ کس کے ہیں, شریف خاندان نے کہا جی ہمارے تو نہیں ہیں. حسن نواز 1999 کا انٹرویو, اس نے کہا رینٹ پہ رہتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا میری پاکستان سے, اور پاکستان سے اندر گیا باہر بھی کوئی جائیداد نہیں الحمدللہ. اور انہوں نے کہا میری بہن بھائی اور والدہ کی جائیداد یہ کہاں سے لے آئے ہیں, ان کا بیان. سلمان شہباز سے پوچھا گیا, حامد میر صاحب کا پروگرام ہے, عمران خان صاحب نے میفیئر اپارٹمنٹس کی پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا کن اپارٹمنٹس کی بات کریں, لائیں دکھائیں ثابت کریں, مطلب نہیں ہے ہمارے. یہ 4 اپارٹمنٹ اس پینما لیگ میں سامنے آ گئے. یا تو یہ اپارٹمنٹ میاں صاحب کے نہ ہوتے, ایک زبردستی ان کے ساتھ تھوپے گئے ہوتے. وہ کہتے ہیں دیکھو میرے اکاؤنٹ میں کسی نے $1 ڈال دیا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ڈالا کس نے, یہ بین الاقوامی سازش ہے, امریکیوں نے ڈال دیے, اسرائیل نے ڈال دیے, سمجھ میں آتی ہے. آپ کے اپارٹمنٹ جس کو آپ ڈینائی کرتے رہے ہیں وہ سامنے آ گئے, اس میں سازش کہاں پہ ہے؟ سپریم کورٹ میں تسلیم کی کیا ہمارے. دیکھیں کاشف آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں بڑا وزن ہے. پہلے اس سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سر محل آپ کو یاد ہوگا, بالکل اس کی بھی اونرشپ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اور سر آپ کو گارڈین کی سٹوری یاد ہے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو گارڈین کی سٹوری یاد ہے سر, جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے بینیفیشل اونر آصف زرداری صاحب ہیں, پھر مکر گئے. اور آج بھی پیپلز پارٹی نہیں مانتی. جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا سوری مجھے تو نہیں پتا. پیسے وصول کیے ہیں کاشف صاحب, پتہ ہے میں یہی کہہ رہا ہوں, کورٹ سے پیسے آپ کو نہیں کہہ سکتے اس لیے بکا جب حکومت کو ملا, پھر زرداری صاحب نے وہ پیسے بھی کلیم کر لیے $60 ملین کے. پہلے مانے نہیں کہ میرے ہیں, بعد میں پیسے کلیم کر لیے جب وہ لیکویڈیٹ ہو گئے. اور مشرف کے NRO کے زمرے ہوئے تھے, وہی NRO جس کا کوڑا لیدہ رائٹ والا. بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کرتا ہوں اس پر. ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, شہزاد اکبر صاحب نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا ہے, جو انہوں نے دیا کمیشن کا, کہ انہوں نے کمیشن مانگا تھا مساوی صاحب سے. ایک بریکنگ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے ہمارے نیوز پہ, میں نے کہا ذرا یہ بھی ایڈ کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ ایک ایشو اتنا بڑا ایشو بن گیا. دیکھیں یہ مسئلہ ہے کہ ایک انٹرویو آیا, اس میں اس نے کہا پیشکش کی, جس طرح ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا شہزاد اکبر صاحب نے, اسی طرح کا ہر جانے کا نوٹس چلا جائے برطانیہ میں کہ یار ثابت کریں ہم نے آپ کو $25 ملین آفر کیے. گالی ختم, ایشو مک گیا. Nobody will talk about this. ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب سوری آپ سے آپ کے اوپر چھوڑی تھی بات. مسلم لیگ نون اس کو اپنی فتح کیوں قرار دے رہی ہے؟ جس طرح حکومت کی فتح مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اسی طرح مسلم لیگ نون کی فتح بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس انٹرویو میں.
بالکل میرے خیال سے آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے اپنے کاشف. دونوں ہی جو ہے اس پینڈورا باکس میں ان دونوں کو بہت بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے خیال سے مساوی صاحب نے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی ہے. جو اگر آپ ان کی گفتگو پوری سنیں, جو انٹرویوز اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں ہی پارٹیز کے اوپر اسپرشنز ہیں اور بہت سیریس اسپرشنز ہیں, چارجز ہیں اور بہت گمبھیر نوعیت کے چارجز ہیں. دونوں پارٹیاں کون کون سی ہیں بخاری صاحب؟ ایک حکومتی پارٹی حکومت میں کون سی اسپرشن اس نے کی ہے؟ اور وہ دیکھیں نا اس کو جھوٹا قرار دیا اگر انہوں نے شہزاد اکبر کو جو ان سے مذاکرات کرنے کے لیے گیا تھا تو اسپرشن آ گئی نا گورنمنٹ پہ. سر اس طرح تو میرا خیال ہے, دیکھیں میں اگر بریک ڈاؤن کروں نا اس مساوی صاحب کے انٹرویو کو, تو اس میں وہ جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رشوت کی آفر کی, وہیں پہ اگلے انٹرویو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس کا ثبوت کوئی نہیں. اس کے علاوہ کہ رشوت کی آفر کی گئی اس میں خبر کوئی نہیں. حکومت وہاں پہ گئی ہے, حکومت نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے ہمیشہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کم کر لیں کسی طرح. اور شہزاد اکبر صاحب نے ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں کہ کون کانٹریکٹ کر کے گیا, کیا کیا, اس کے بارے میں جو باتیں کی, مساوی صاحب نے کہا کہ جی کورٹ کے فیصلے ہیں, میں بتا دیتا ہوں. اس میں اتنا کوئی الزام دونوں والوں پہ کوئی نہیں ہے. بٹ کاشف میں آپ کو عرض کروں, میرے خیال سے اگر آپ نیب کے حوالے سے مساوی صاحب کی گفتگو دیکھیں تو وہ مشرف کے دور سے شروع کر کے جو اب تک آتے ہیں شہزاد اکبر صاحب تک, اس میں بے پناہ سیریس ایلیگیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے مجھے ایک بندے کے لیے کہا گیا جس کا نام نواز شریف ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے سر, یہ مشرف دور کی بات انہوں نے بالکل کی ہے کہ آفتاب شیرپاؤ کا نام نکلوایا گیا اور لوگوں کو لسٹ سے باہر کیا گیا اور کچھ لوگوں تک محدود کیا گیا اس کی انویسٹیگیشن. 200 بندوں کے نام دیے, بعد میں ایک نئی لسٹ دی کہ اس میں سے یہ نکال دیں. جو مڑتا گیا, جو ایمان لاتا گیا, اس کا نام نکلتا گیا اس لسٹ میں. سمپلیفائی کریں نا. اب آپ دیکھیں نا, پھر اس کا یہ سیریس اسپرشن نہیں ہے اگر حکومتوں کے اوپر, تو اور کیا ہے. اس کو 2+2 کرتے ہیں جی, سادہ بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی حکومت پہ بات ہے. دیکھیں نہ حکومت معاہدہ کرنے والوں میں تھی, نہ حکومت معاہدہ ختم کرنے والوں تھی. ہماری حکومت آئی ہے جناب اگست 2018 کے اندر, وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہیں. اس وقت تک جو ہے فیصلے کا, یعنی کہ اس کے کوانٹم کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ کتنے پیسے ادا کرنے ہیں. آپ کو میں ایک حوالہ دیے دیتا ہوں کہ جب ظاہری بات ہے جرمانے ہو رہے ہیں اور ان کی منی لانڈرنگ کرپشن کے اوپر, یا مشرف دور کی اس وقت کا جو NRO دیا, اس سے جو عوام کو نقصان ہوا, جس کے بینیفیشری نواز شریف تھے, ہم تو اس کی رعایت مانگ رہے تھے کہ بھئی یہ پیسے چھوڑ دے تو اس چیز کے اوپر. ہم نے کارکے کے اوپر نیگوسیشن نہیں کی. ہم نے انٹرنیشنلی جہاں جہاں ہمیں جرمانے ہوئے ہیں, عمران خان کوشش نہیں کر رہا کہ جو ان کے ماضی کے غلط فیصلے ہیں اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام کے ٹیکس کے خزانے کے اوپر نہ پڑے. دوسری بات, جو ان کا اصل مسئلہ یہ ہے, جو ان کے اوپر انجم ڈار صاحب والا حوالہ آ رہا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ریفرنس اور پچھلا مواد موجود ہے. ان کی تو تاریخ ہے, IGI میں سب سے پہلے پیسے انہوں نے لیے, چھانگا مانگا میں پیسے انہوں نے چلائے, بریف کیس انہوں نے چلائے. مساوی صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں. ایک منٹ, ثبوت کوئی نہیں نا. انجم ڈار تو جیتی جاگتا بندہ ہے نا. انجم ڈار کون سا کوئی دور ہے, جرمنی ہے, تصاویریں ہیں. وہ نہیں, یہ وہی طریقہ کار ہے. ایک منٹ کاشف باسی صاحب, ناصر بٹ کون تھا؟ طارق ملک کے ساتھ اس کا تعلق کیا بن گیا تھا؟ میاں نواز شریف کے رائٹ لیفٹ آپ کو نظر, وہ جو جج مرحوم ہے, کیا نام, ارشد ملک, جو بھی اس کا نام ہے, اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ کیوں میاں صاحب کو ملاقاتیں کراتا پھر؟ سر اس طرح کے فرنٹ مین بہت ہیں ان کے پاس. کاشف باسی صاحب بے شمار فرنٹ مین ہیں. انہوں نے اس کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی ہوگی, یار آپ پھاڑ, اسی لٹیا ہوا $2 ارب, $25 ملین, تو بھی پھاڑ, تو بھی چپ کر اپنا حصہ لے. سر ایلیٹ کیپچر ملک ہے, اس میں آقا پر جب بھی الزام لگے, یعنی اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو میاں محمد نواز شریف, آصف علی زرداری صاحب یا کچھ اور کردار, مبینہ طور, ہم تو مبینہ لگاتے ہیں, لیکن اب مبینہ طور پر رہ گیا ہے کچھ بتائیں, کچھ کوئی خالی رہ گیا ہو کہ انہوں نے مبینہ ٹیکنیکل ٹرم ہے نا, وہ عدالت سے بچنے کے لیے نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں جس طرح آپ اس کو ڈیفیمیشن میں لے کے جا سکتے. آپ کہنا آصف زرداری چور ہے, کل پیپلز پارٹی آپ کو ڈیفیمیشن میں لے کے ثابت کرے, لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ چوری اسی وقت کوئی چور ہوتا ہے جب عدالت ثابت کرتی ہے. آپ کچھ کتنے جھوٹ بولے ہیں, کتنی ٹویسٹ کیے ہیں. اگر مریم نواز صاحبہ اس پہ 2 ٹویٹ نہ کرتی, نواز شریف صاحب نہ کہتے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا, نیب ورسز براڈ شیٹ چلتا رہتا, کیا فرق ہے؟ یہ بات کھلی کب؟ اب یہ ہے کہ مساوی صاحب نے حکومت پاکستان اور نیب کے اساس سے منجمد کروا لی ہے نا باہر عدالت میں. نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ لندن میں ہیں. ان پر الزام لگا ہے. پینٹ ہاؤس بیری قزاق کا تو مناسب وقت آیا ہی نہیں. اس پر جائیں, اس پہ جائیں, اس پہ ان کو سو کریں, یہ معافی مانگیں,
اور ہم خوش وہ سارے کہتے ہیں ڈیفیمیشن کرتے ہو کل ہی ختم ہو جانے. شہزاد اکبر نے بھی تو کر ہی دی. اپنا کاشف مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی مگر تھوڑا سا تعجب ضرور ہوا ہے ارشاد بھٹی صاحب سے کہ انہوں نے کہا مساوی صاحب. آج کیسا برطانوی صحافی ہے کہ اس پہ ارشاد بھٹی صاحب اس کو یعنی میں کیا کہوں مسٹر مساوی میں کیا کہوں کہ او مساویہ تو ایک ہی کر چھڑے ہے تو ساڈے خلاف مقدمہ کر چھڑے ہے. میں کی کہاں انہوں نے میں نے کہا کاوی مساوی یا کاوے مساوی اس کا نام ہے. حضور جس طرح آپ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب مجبوراً لگاتا ہوں, بلیو می, دل سے نہیں دل کرتا لیکن مجبور. اور میں نواز شریف صاحب کہتا ہوں, میں ساروں کی عزت کرتا ہوں, میں اگر مساوی صاحب کہہ بیٹھا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. عزت آپ کہہ لیں. اچھا نہیں, میری بات سنیں, میں کہنا کیا چاہتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. کاشف عباسی صاحب نے تھوڑا میرے لیے آسان کر دیا کہ لسٹ بڑی بنتی ہے, وہ پاناما کی ہو یا براڈ شیٹ ہو, مگر پھر جو ایمان لے آتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے اور ایک آدھ گناہگار رہ جاتا ہے. اچھا ایک آدھ جو گناہگار رہ جاتا ہے اگر وہ بھی بات مان لے تو کام ختم ہو جاتا ہے. ہاں سر, لیکن اس میں ایک آرگومنٹ ہے نا, دیکھیں آپ عموماً گفتگو اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ الزامات درست ہیں, نہیں ہم نے غلط ثابت کر دیے ہیں. الزام یہ کہ اگر میں مان لیا ہوں تو میرے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا, مطلب کہ اسٹیٹ آرگنز مجھے بھی بچا لیں گے, وہ کہ میں نے غلط کیا. آرگومنٹ کا مطلب یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. نہیں, میں جو مطلب میں نکالنا چاہتا ہوں نا, جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کاشف, وہ یہ ہے کہ بد نصیبی ہے پاکستان کی کہ جس کسی نے پاکستان کے لیے کوئی ڈیلیور کیا, وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو تو اس پر 302 کا کیس بنا کے اس کو پھانسی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے 302 کا کیس بنا تھا جناب, فوجداری کیس تھا, ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا. اسی طرح ہائی جیکر ہو, اسی طرح آپ نواز کو پاناما پہ اقامہ پہ نکال دیں, مگر فوکس آپ کا ہے کیا؟ آپ کا ٹارگٹ ایک ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور یہ کروا لینا ہے. لیکن اس میں کمزوریاں دیکھیں آپ کی اس بات پہ تو میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو تاریخی طور پہ درست ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 3-2 کا ایک ورڈکٹ ملا جس پر پھانسی کسی کو نہیں ہوتی, ان کو زبردستی دے دی گئی. میں آپ کی بات مانتا ہوں, جوڈیشل مرڈر تھا, جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے اس کو. میاں صاحب کی ہائی جیکنگ وہ بھی غلط تھی. یہ بھی عام عمومی طور پر لوگ کھل کے کہتے ہیں, مانتے ہیں. یہاں بھی جواب دے دیتے اور پھر بھی سزا ہو جاتی تو ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر جواب آ گیا اور سزا کا نہیں دے رہے ہو. کاشف خدا کے لیے میں کیونکہ آپ سے بحث نہیں سکتا, میں وہ کم علم ہوں آپ کے سامنے, مگر میں یہ کہنے کی جسارت تو کر لوں نا آپ کے سامنے کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہوتا ہے. میاں صاحب یہ چھوڑے نا سر, یہ اب آپ عدالت جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, اتنا بتا میں ایک اتنا بتا دیں لمبے چوڑے میں. نہیں آپ ٹھیک ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سارا کچھ. عدالت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ آج کل آپ میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں, آپ عدالت جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ نہیں ایک سیکنڈ, میں آپ کے بھی بڑا قریب ہوں, مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان وہ بد نصیب ریاست ہے. سر ہماری بد نصیبیاں اور ہیں, ہمیں جو ہمارے حکمران بنے لٹ کے کھا گئے, ہماری بد نصیبیاں یار نہیں. لٹ مار کر لی انہوں نے, اپنے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنا لی, جھوٹ بولے, چیٹ کیا ہمارے ساتھ. ہماری ہمیں ہسپتال میں چھتر پڑ رہے ہیں, تھانوں میں چھتر پڑ رہے ہیں, یوٹیلیٹی اسٹوروں پہ چھتر پڑ رہے ہیں, ہمارے نظام میں ہم رل گئے. ہماری تو بد نصیبیاں اور ہیں, آپ والی ہیں نہیں نا کچھ. او پٹی صاحب بلیو می 100 میاں صاحب یہ بتائیں کہ ڈیفیمیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, بس سادہ سی بات کریں. ہماری بد نصیبیوں کا نہ کریں, ہم رونے لگ جائیں گے تو آپ کو رومال وہاں سے بائی ٹی سی ایس بھیجنے پڑیں گے. نہ کریں بد نصیبی. ہمارے تو بد نصیبی وہ ہیں جن کے آپ دفاع کر رہے ہیں. ہماری تو وہ بد نصیبیاں ہیں کہ جو اللہ نے کتنی عزت دی, مقام دیا, نام دیا, لٹ کے کھا گئے. 25-50 ہزار ہزار ایک کنال کے مکانوں میں وہ رہتے ہیں. اور ابھی بھی اور مزے کی بات میرے پڑھے لکھے لوگ گردان پٹی صاحب بھی ہے, ختم نہیں ہو سکتی, تانوں پتہ نہیں لگا. اور نہیں ہم بد نصیبیاں, میں اپنے میرے بڑے قابل احترام نانکے پنڈ کے بد نصیبیاں ساڑیاں اور نے, بلیو می, میرے تھانہ سکول. چلو میں بریک لے لوں, ایک بریک لے لوں. مسئلہ یہ ہے, یہ اس کو ہماری پالیٹکس ہے,
کہ ایک ایشو کے اوپر چاہے وہ ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا شاید ان نوٹسڈ ہی نکل جاتا, ہلکی پھلکی گپ بھی لگتی تو نکل جاتی, سب نے اپنا اپنا کریڈٹ لے کر اس کو بھی ایشو بنا دیا. کسی نے کہا ہم صحیح ثابت ہو گئے, دوسرے نے کہا ہم صحیح ثابت ہو گئے, تو ہیں ہی ایسے. دیٹس پاکستان فار یو. کیونکہ جس ایشو کی بات ہو رہی ہے اس پر تو میاں صاحب آلریڈی سزا ہو چکی ہے, میاں مریم بی بی کو سزا ہو چکی ہے اس ایشو پر. اس میں نئی کوئی چیز کیا تھی میری سمجھ سے باہر ہے, کوئی بھائی سمجھا دے تو میں سمجھ لوں گا. اسے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جمہوریت میں سیاسی انتقام, واٹ اباؤٹزم کہ میرے سے پوچھتے ہو اس سے کیوں نہیں پوچھتے, ہمیں اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ, یہ سب نہیں ہوتا. آپ پر الزام لگتا ہے, آپ اس کا ایک جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اگر پرانا جواب ہے تو اس میں مشکل بھی ہوتی ہے, کچھ لارجلی آپ اس کا کوئی منی ٹریل کوئی ٹھیک جواب دے سکتے ہیں. ہماری بحث ہمیشہ سازش, بین الاقوامی سازش, لوکل سازش, اس پر چلی جاتی ہے. اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہی آپ پر کوئی الزام لگے, آپ کا کوئی فلیٹ نکلے, آپ کی کوئی بڑی پراپرٹیز نکلیں, آپ کی ڈکلیئرڈ ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ایف بی آر میں ڈکلیئر کیا, پھر یہ ایف بی آر کا کام ہے اس وقت جب آپ نے ڈکلیئر کیا اس کو ٹھیک جانچنا. لیکن اگر ڈینائلز ہیں, ہمارا نہیں ہے, اور سڈنلی وہ پھر ثابت ہو جائے کہ آپ کا ہے, پھر اس کے جواب دینے پڑتے ہیں جمہوریتوں میں کم از کم. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.